الرحیم پروگرام آپ کے مسائل کا حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق راشد۔ ناظرین، یہ پروگرام روزانہ شب 8 بجے جامعۃ الرشید کے دارالفتاح کے توسط سے JTR میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج سے لائیو نشر کیا جاتا ہے اور دنیا بھر میں اس کو دیکھا اور سنا جاتا ہے اور اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ مفتیان کرام کا ایک سینئر پینل موجود ہے۔ سب سے پہلے جناب مفتی محمد حسین صاحب تشریف فرما ہیں اور ان کے ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ان کے علاوہ مفتی عمران مجید صاحب انشاءاللہ ہمارے سوالات کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے چند سوالات جناب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے ہیں۔ پہلا سوال مفتی صاحب عبداللہ ملائیشیا سے پوچھ رہے ہیں کہ زید کے پاس 7 لاکھ روپے ہیں اور سال گزرنے پر زکوٰۃ بھی ادا کر چکا ہے، اب اس رقم سے مکان بھی خریدنا ہے اور حج بھی فرض ہے، تو مکان خریدے یا حج پر جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے تو حج پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ تو بالکل الگ بات ہے۔ باقی جہاں تک مکان کی ضرورت کی بات ہے، تو اگر حج کی درخواستیں جب جمع ہوتی ہو ان کے علاقے میں، تو اگر اس سے پہلے یہ رقم مکان کی ضرورت میں یا کسی بھی اور ضرورت میں خرچ کر لے، اور حج کی درخواستوں کے وقت میں اس کے پاس اتنی رقم نہ ہو جس پر یہ حج کے لیے آ جا سکے، تو پھر تو حج فرض نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ان پر ایسا وقت آیا کہ رقم ان کے پاس موجود ہے اور درخواستیں جمع ہو رہی ہے اور موقع ہے ان کو حج میں انرول ہونے اور شامل ہونے کا، تو پھر ان پر حج ہی فرض ہے، پھر مکان کی تعمیر میں رقم خرچ نہیں کی جا سکتی، اور اگر کرے گا تو اس کا مطلب حج اپنی جگہ فرض ہی رہے گا۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال بنت عبداللہ صاحبہ کراچی سے پوچھنا چاہتی ہیں کہ ایک شخص کے پاس 3 لاکھ کے قریب پیسے ہیں، وہ گورنمنٹ سے بھی حج کر سکتا ہے اور پرائیویٹ کرنے کے لیے اس کے پاس فی الحال رقم نہیں ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ گورنمنٹ سے حج کرنے میں مشقت ہے، لہٰذا جب میں حج کروں گا، جب پرائیویٹ جتنا خرچ میرے پاس جمع ہو جائے گا، تو کیا اس طرح تاخیر کرنا درست ہے؟ بس انہوں نے مشقت کی بات کی ہے، تو حج تو ہے ہی مشقت والی عبادت، اور اس میں مقصد یہ ہے کہ انسان ذرا زندگی کے عام جو معمول کی مطابق چیزیں ہوتی ہے، راحت والی چیزیں اور آسانی کی چیزیں، ان سے نکل کر ذرا مشقت میں اپنے آپ کو ڈال دے، اور جو جفاکشی کی زندگی ہے اس کا اپنے آپ کو عادی بنائے۔ تو حج میں مشقت تو ہے ہی، اس کے ساتھ ان بلٹ ہے، جتنی بھی آدمی کوشش کرے تو مشقت سے نہیں بچ سکتا۔ تو محض اس وجہ سے جو ہے نا وہ حج کو مؤخر کرنا یہ تو جائز نہیں ہے، کیونکہ حج جب فرض ہو تو پھر اس کی ادائیگی فوری طور پر ضروری ہے۔ تاخیر سے آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے جب بغیر کسی عذر کے ہو۔ البتہ اگر انہوں نے سرکاری اسکیم میں جانے میں کوئی ایسا عذر ہے ان کو کہ نہیں جا سکتے اور بہت شدید ان کو حرج ہوگا، مشقت ہوگی جو ناقابل برداشت ہو، اگر ایسی کیفیت ہے تو پھر یہ پرائیویٹ اسکیم کا انتظار کر سکتے ہیں، لیکن اگر اتنی مشقت نہیں ہے تو محض آسانی کی خاطر یہ تاخیر درست نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال دبئی سے وسیم صاحب نے پوچھا ہے کہ عموماً وضو سے پہلے پیشاب کرتا ہوں اور وضو کے دوران ہی ایک آدھ قطرہ نکل جاتا ہے، میں تھوڑا سا پانی شلوار کی اس جگہ پر ڈال دیتا ہوں، کبھی یہ قطرہ دوران نماز بھی نکل جاتا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میرے وہ کپڑے پاک ہیں اور کیا میرا وضو اور نماز ہو جاتی ہے؟ بس جب قطرہ نکلنے کا یقین ہو تو پھر وضو کے درمیان نکلے تو وضو کا دہرانا ضروری ہے، نماز کے درمیان نکلے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھنا ضروری ہے، یہ جب یقین ہو، اور جہاں قطرہ لگا ہے اس جگہ کا دھونا بھی ضروری ہے۔ البتہ اگر جگہ معلوم نہ ہو تو اندازے سے وہ جگہ دھو لے تو اس میں وہ جگہ بھی دھل جائے گی، تو اتنی رعایت ہے اس میں۔ باقی یہ ہے کہ اگر ان کو یقین نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ گمان اور خدشہ ہے کہ قطرہ نکلا، تو پھر اس پہ کوئی توجہ نہ دے، اس کے ساتھ وضو بھی جاری رکھے، اگر نماز میں ایسا کوئی خیال آئے تو نماز بھی جاری رکھے، تو جب تک یقین نہ ہو تو اس پر کوئی دھیان نہ دے، جب یقین ہو تو پھر وضو کرنا پڑے گا اور نماز کا اعادہ بھی ضروری ہوگا۔ جی بہت شکریہ۔ محمد صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کن اوقات اور کن حالات میں اذان سے پہلے نماز درست ہے؟ اصل میں اذان جو ہے یہ وقت داخل ہونے کے لیے ایک اعلان ہوتا ہے، وقت داخل ہونے کی علامت ہے۔ تو اصل جو نماز کا حکم ہے اور نماز کی صحت اور درستگی ہے تو وہ وقت کے اندر پڑھے جانے کی وجہ سے ہے۔ تو یہ پوچھنا چاہیے کہ وقت سے پہلے نماز ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی، تو ظاہر ہے کہ وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی، اور وقت جب داخل ہو تو پھر نماز ہو سکتی ہے، اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔
تو اذان سے کوئی فرق وقت اس کے نہیں پڑتا۔ باقی یہ جو بات ہے کہ اذان کے بعد ظاہر ہے کہ جماعت ہوگی، تو اس میں جماعت چھوٹنے والی بات ہوگی، تو اس میں پھر وہی تفصیل ہے کہ جن اعذار کی وجہ سے، جن مشکلات کی وجہ سے جماعت چھوڑنا آدمی کے لیے جائز ہو، تو ان صورتحال میں جو ہے نا وہ اذان سے پہلے بھی نماز پڑھ سکتا ہے، اور جہاں جماعت چھوڑنا جائز نہ ہو تو وہاں پھر اذان سے پہلے بھی نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اذان سے پہلے پڑھے گا تو یقیناً جماعت اس کی چھوٹ جائے گی۔ تو یہ جماعت چھوڑنے نہ چھوڑنے کا مسئلہ ہے، جو ایک مستقل مسئلہ ہے۔ جی بہت شکریہ۔ کامران اکرم صاحب یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے تو کیا اس وقت درود شریف پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی، بس نماز اذان کے جواب کا جو مسنون طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جو الفاظ مؤذن کا ہے وہی آدمی کا ہے، تو اس میں چونکہ درود شامل نہیں ہے تو درود اس وقت نہ کہا جائے نہ پڑھا جائے، یہ مسنون موقع درود پڑھنے کا نہیں ہے۔ جی اگلا سوال رانا فرحان نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ زید نے مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے 3 سال تک نمازیں بغیر تکبیر تحریمہ کے ادا کی، صرف ہاتھ باندھ لیتا تھا اور قرات شروع کر دیتا تھا، کیا اب وہ 3 سالوں کی نمازیں اس کے لیے لوٹانا ضروری ہے؟ بس پہلے تو یہ بات بہت باعث افسوس ہے کہ ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تکبیر تحریمہ کی کیا حیثیت ہے، اور اس طرح 3 سال کا وقت جو بہت ایک طویل وقت ہے گزر جاتا ہے، تو یہ بہت ہی قابل افسوس اور قابل ندامت بات ہے۔ باقی تکبیر تحریمہ چونکہ نماز میں فرض ہے اور رکن ہے، اس کے بغیر نماز ادا ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، تو اگر واقعی انہوں نے تکبیر تحریمہ یا کوئی بھی اللہ کا نام نہیں لیا اور صرف ہاتھوں تک کان اٹھانے پر ہاتھ اٹھانے پر اکتفا کیا ہے، تو ان کی نمازیں نہیں ہوئی۔ جتنی بھی نمازیں اس طرح پڑھی گئی ہے اور ان کا اعادہ دہرانا لازم ہے۔ یہ اگلا سوال آسٹریلیا سے اسرار صاحب نے پوچھا ہے کہ میں جس دکان میں کام کرتا ہوں وہاں سامنے بیئر کی بوتل اور سائڈ پر شراب کی بوتل ہوتی ہے، جبکہ اس سے 1 میٹر کے فاصلے پر ہم سجدہ کرتے ہیں، کیا نماز صحیح ہو جاتی ہے؟ بس صحیح بئی معنی کہ فرض ادا ہو جائے وہ تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ بہرحال ایک نامناسب صورتحال ہے کہ سامنے ایک حرام چیز پڑی ہوئی ہے اور آدمی وہاں نماز پڑھ رہا ہے، تو کوشش کرے کہ دوسری جگہ ہو، اور اگر اسی جگہ نماز پڑھنا ضروری ہے، متبادل جگہ نہیں ہے، تو وہاں کوئی رکاوٹ ایسی کھڑی کر دے کہ جس سے یہ جو حرام چیزیں ہیں نظروں سے چھپ جائے۔ تو نماز کے دوران یہ سامنے ہونا بہرحال انتہائی نامناسب ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہدایت اللہ خان صاحب نے کشمیر سے پوچھا ہے کہ ہم نے ایک پروگرام میں سنا تھا کہ تشہد میں انگلی اٹھانے کے بعد ہاتھ کو پھیلانا چاہیے تاکہ انگلیوں کی سمت قبلہ کی طرف ہو جائے، جبکہ مفتی شہباز صاحب سے سنا تھا کہ ہاتھ کو آخر تک سمیٹ کر رکھنا چاہیے، اس میں صحیح بات کیا ہے؟ بس صحیح بات وہی ہے جو انہوں نے سنی ہے کہ ہاتھوں کو سمیٹنا چاہیے، ہاتھ کو، اور مٹھی جو بند کیفیت میں ہے اسی طرح رکھنی چاہیے۔ البتہ جو ایک انگلی اٹھائی تھی تو اس کو بالکل دوسری انگلیوں کی سیدھ میں لا کر اس طرح سیدھا رکھنا ہے، اس کو بالکل گرانا نہیں ہے اور بالکل اونچا بھی نہیں کرنا، بالکل برابر باقی انگلیوں کے برابری میں لانا ہے۔ باقی مٹھی جو بند تھی تو اس کو اسی حالت پر رکھنا ہے، اس کو پھیلانا نہیں ہے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال سعودی عرب سے محمد ذیشان صاحب نے پوچھا ہے کہ ظہر، عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں، کیا اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورت ملانی ہوگی؟ جی یہ واجب ہے، اور یہ اگر کسی نے نہیں کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، تو ضروری ہے ایسا کرنا۔ جی اگلا سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر 4 رکعت سنت نماز میں سورۃ الناس پڑھ لی جائے تو اگلی 3 رکعتوں میں کون سی سورت پڑھیں؟ اگر تیسری رکعت سے سورت بدل لی جائے تو کیا حکم ہوگا؟ بس اگر نفل نماز ہے تو اس میں تو جو پیچھے صورتیں ہیں وہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اگر فرض نماز ہے، سنت مؤکدہ ہے، تو اس میں اگر پہلی رکعت میں سورۃ ناس پڑھی تو باقیوں میں بھی سورۃ ناس ہی پڑھیں، ترتیب کو آگے پیچھے نہ کریں۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال سعودی عرب سے فرحان صاحب کا ہے کہ عرب لوگ کہتے ہیں کہ ظہر اور باقی نمازوں میں 4 رکعت ایک ساتھ پڑھنا سنت نہیں ہے، بلکہ 2 کر کے پڑھنا سنت ہے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بس ان مسائل میں یہ کہ یہ سنت ہے نہیں، یہ دونوں باتیں صحیح نہیں، یہ سب سنت ہے اور سب طریقہ حدیث سے ثابت ہے، 4 بیک سلام پڑھنا اور 2 کر کے بھی، تو اس میں کوئی ایسی نزاع والی بات ہے نہیں، سب حدیث سے ثابت ہے اور سب سنت ہے۔ جی اگلا سوال محمد تسلیم اختر صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے کہ کیا رات کی سنن و نوافل میں جہری قرات کر سکتے ہیں؟ نیز فرض نماز میں جہری قرات اتنی آواز سے کرنا
کہ قریب کے ایک دو آدمی سن لے، کیا اس سے نماز میں کوئی خرابی تو واقع نہیں ہوگی؟ بس جو جہری نمازیں ہیں جیسے کہ مغرب اور عشاء کی نماز، فجر کی، تو اگر آدمی انفراداً اکیلے میں پڑھتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ خفیہ تلاوت کرے یا جہری تلاوت کرے، دونوں آپشن اس کے پاس ہے، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ جہر افضل ہے اس کے لیے۔ البتہ اتنا زیادہ جہر نہ ہو جیسے کہ امام جہر سے پڑھتا ہے، کیونکہ اس نے تو مقتدیوں کو سنانا ہے، اس کے تو کوئی آس پاس مقتدی ہے نہیں، تو وہ معمولی جہر کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور بہتر ہے کہ پڑھے۔ اسی طرح نوافل، جو رات کے نوافل ہے، اس میں بھی اختیار ہے، جہراً سرراً دونوں طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں، تو جس میں زیادہ دھیان اور توجہ لگتی ہو تو وہ طریقہ اختیار کیا جائے۔ جی بہت بہت شکریہ جناب مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کا، نہایت ہی جامع اور بہترین عمدہ جوابات عنایت فرمائے۔ ہمارے اگلے چند سوالات جناب مفتی عمران مجید صاحب سے ہیں۔ مفتی صاحب، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ میں نے ایک منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ایک بکرا یا دمبا صدقہ کروں گا، کیا میں اس مالیت کے پیسے مدرسہ یا کسی مسکین کو دے سکتا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، یہ اس کی مالیت کے جو رقم ہے وہ اس پہ لگائی جا سکتی ہے، بعین ہی بکرے یا دمبے کو صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، اور یہ کسی مسکین کو بھی دے سکتے ہیں یا کسی مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال دوحہ سے فضل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ واجب صدقہ اور نفلی صدقہ میں کیا فرق ہے؟ نیز واجب صدقہ کس کو دے سکتے ہیں اور نفلی صدقہ کس کو دے سکتے ہیں؟ لیکن یہ لفظ ہی بتا رہا ہے، واجب وہ چیز جو کسی انسان کے ذمے میں واجب ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے، اور اگر وہ اس کو ادا نہیں کرتا تو وہ گنہگار ہوتا ہے۔ تو وہ واجب صدقہ وہ ہوتا ہے جیسے کہ زکوٰۃ ہے یا صدقہ فطر ہے، تو اس کا جو مصرف ہوتا ہے وہ مسکین، فقیر، اور ان کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ سید نہ ہوں، تو واجب صدقے کا تو مصرف یہ ہے۔ البتہ جو نفلی صدقہ ہے تو وہ اس کی جو حقیقت ہے وہ ایک ہبہ کی طرح کی ہوتی ہے، وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، حتیٰ کہ کافر کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس میں سید اور ہاشمی جو ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس میں یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ کوئی مسکین یا فقیر ہو، وہ کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے، جی اور بہت اس کے نہ دینے سے گناہ گار بھی نہیں ہوتے۔ جی بہت شکریہ۔ اگلا سوال ام حرم انصاری صاحبہ کا ہے، اتر پردیش سے پوچھ رہی ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم قرض دار ہو تو کیا صدقے کے مال سے اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ ابھی جو اس سے پچھلا سوال تھا کہ صدقہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا، تو اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ غیر مسلم کو نفلی صدقہ دیا جا سکتا ہے، البتہ واجبی جو صدقات ہیں وہ غیر مسلم کو نہیں دیے جا سکتے، اور اس کے اندر بھی یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ غیر مسلم سے ایک انسانیت کا تعلق جو ہے اس کی بنا پر اس سے، اور ایک اس کی جو مشکل ہے، اس کی تکلیف ہے، اس کو دور کرنے کی نیت سے اس کو دیا جائے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح اور صریح طور پر اہل کفار سے مودت اور محبت کے تعلق سے منع فرمایا، لیکن ایک انسانیت کا تعلق ہوتا ہے، اس کی ہمارے سامنے بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آ چکے تھے تو مکہ والوں پر ایک قحط آیا، جس کی وجہ سے وہ پھر آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے لیے 500 دینار جو تھے وہ ان کو ہبہ کیے کہ آپ یہ جا کر ان پر خرچ کریں، اور اسی طرح قرآن پاک کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مسکینا ویتیما واسیرا۔ یہ اسیر، اس پر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اسیر جو قیدی تھے، اس دور میں قیدی تو غیر مسلم ہی تھے، تو حالانکہ قرآن کا یہ حکم ہے کہ ان کو کھلاؤ، تو ان سے پتہ چلتا ہے کہ ہمدردی کے تعلق میں غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے، البتہ مودت اور محبت کا تعلق نہ ہو اور وہ واجبی صدقات نہ ہوں، تو اور پھر یہ اس کا قرض اس کی اجازت سے اس سے پوچھ کر براہ راست جو اس کا جو لینڈر ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں جو قرض خواہ ہے، اور ان کو بھی دے سکتے ہیں کہ خود جا کر اس کو دے دیں۔ جی بہت جامع اور خوبصورت جواب دیا۔ اگلا سوال محمد عثمان صاحب اتر پردیش سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا نابالغ بچہ قربانی کا جانور حلال کر سکتا ہے جبکہ وہ بچہ حافظ قرآن ہو؟
یہ انہوں نے حلال کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن مراد اس سے ذبیحہ ہے کہ اس کو ذبح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا. تو جو ذابح ہے، جو ذبح کرنے والا ہے، اس کی شریعت کے اندر جو شرائط ہیں اس میں اس کا بالغ ہونا شرط نہیں ہے کہ وہ بالغ بھی ہو. لہٰذا اگر کوئی نابالغ بچہ ہے اور وہ بقیہ جو شرائط ہیں ذبح کی وہ پوری کرتا ہے اور پھر جانور کو وہ ذبح کر دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جانور بالکل حلال ہے اور اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال بنت سراج صاحبہ کا ہے. بنت سرتاج صاحبہ کی کیا کوئی ایسی روایت موجود ہے کہ جن کے نام سے قربانی ہوئی ہے کل قیامت کے دن وہ بندہ اس جانور پر سوار ہو کر آئے گا؟ یہ اس میں تھوڑی سی اصل میں کچھ ایسی روایات، اگر ان کا سوال صرف یہ ہے کہ کوئی روایت موجود ہے تو اس کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ روایات موجود ہیں، لیکن اس کی تفصیل بھی تھوڑی سی میں عرض کر دیتا ہوں کہ کنز العمال کی یہ روایت ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ اپنے جو قربانی کے جانور ہیں ان کو موٹا تازہ کرو کیونکہ یہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی. لیکن چونکہ کسی بھی روایت کو لینے سے پہلے محدثین کا کلام اور اس روایت کی سند کو بھی دیکھا جاتا ہے. اس کے بارے میں محدثین نے یہاں تک فرمایا کہ وَإِسْنَادُهُ وَمَتْنُهُ بَاطِلٌ، کہ اس کی جو سند ہے، اس کا جو طریق ہے، جو روات کا سلسلہ ہے وہ بھی، اور جو اس کے الفاظ ہیں وہ بھی بالکل ایسے ہیں کہ جو کسی دوسری حدیث سے ثابت نہیں ہیں. اور اسی طرح اس کے بارے میں دوسرے جو محدثین ہیں وہ اس کو ضعیف جداً بھی کہتے ہیں. تو یہ اتنی ضعیف روایت ہے کہ اس کو فضائل کے اندر بھی بیان نہیں کرنا چاہیے. تو اس لیے اگرچہ کنز العمال میں یہ موجود ہے لیکن اس کا ذوف اتنا زیادہ ہے کہ اس روایت کو فضائل کے باب میں بھی بیان نہیں کیا جا سکتا. جی بہت شکریہ. اگلا سوال شاہجہاں صاحب کا ہے کہ جانور کے بچے کی پیدائش کے بعد اگر اس کے سینگوں پر کوئی ایسی دوائی لگائی جائے جو سینگوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے جیسے ساہیوال کی گائے، تو کیا اس کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جی، قربانی کے لیے اگر کسی جانور کے سینگ نہیں ہیں اور پیدائشی طور پر اس کے سینگ نہیں ہیں تو چاہے وہ کسی دوا لگانے کی وجہ سے نہیں ہے یا وہ قدرتی طور پر ہی پیدائشی طور پر اس کے نہیں ہیں، دونوں صورتوں میں اس کی قربانی کی جا سکتی ہے. تو یہ جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ وہ دوا لگا دیتے ہیں اور وہ سینگ نہیں ہوتے تو ٹھیک ہے، اس میں بھی سینگ نہیں آتے جب تو قربانی ہو سکتی ہے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال عبد الرحمن صاحب کا ہے کہ ایک پلاٹ خریدا، پہلے گھر بنانے کی نیت تھی لیکن بعد میں فروخت کرنے کا ارادہ بن گیا، کیا اب اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ جی، جو چیز جب خریدتے وقت اس کی نیت نہیں تھی بیچنے کی تو بعد میں بیچنے کی نیت سے وہ مال تجارت نہیں بنتا، لہٰذا اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی. ہاں، جب وہ فروخت کر دیں گے اور اس کی نقدی وصول کر کے اپنے بقیہ مال میں شامل کر دیں گے تو پھر نقدی کے چینل سے تو اس پر زکوٰۃ آ سکتی ہے، لیکن جب تک وہ پلاٹ ہے اس پر زکوٰۃ اصولی لحاظ سے نہیں آئے گی. جی بہت شکریہ. اگلا سوال ابو محمد صاحب یو پی سے پوچھ رہے ہیں کہ بینک جو سود کی رقم دیتا ہے سیونگ اکاؤنٹ کے ذریعے، کیا میں اسے بغیر نیت ثواب کے غریب کو دے سکتا ہوں؟ جی، اس کا تو مصرف ہی یہی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو بینک میں چھوڑنا بھی مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس سے مزید پھر سودی کاروبار میں اس کو لگائیں گے، اور اس کا ایک ہی یہی طریقہ ہے کہ اس کو وصول کر کے بلا نیت ثواب کسی مستحق کو دے دی جائے. البتہ اس میں چونکہ اب تقریباً دنیا کے بہت سارے ممالک میں غیر سودی بینکاری کا رواج ہو چکا ہے اور ان میں جو سیونگ اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ دونوں طرح کی پروڈکٹس وہ آفر کر رہے ہیں، تو اس لیے کوئی بہت بڑی مجبوری نہ ہو تو پھر جو کنونشنل بینک ہیں اس سے رقم نکال کر اس کو جو غیر سودی بینک ہیں اس میں رکھنا چاہیے. بہت بڑی مجبوری جو میں نے کہا وہ بھی صرف اور صرف کرنٹ اکاؤنٹ کی حد تک ہوتی ہے، کیونکہ بعض ادارے یہ آپ پر یہ ریسٹرکشن لگاتے ہیں کہ آپ کو سیلری ایک خاص بینک کے اکاؤنٹ میں ہی جائے گی، کسی اور میں نہیں جائے گی. تو ان صورتوں میں ان بینکوں میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوایا جا سکتا ہے. البتہ سیونگ اکاؤنٹ تو کنونشنل بینکوں میں کھلوانا ہی نہیں چاہیے، اس کو ختم کر کے غیر سودی بینکوں کی طرف آنا چاہیے. جی بہت شکریہ. اگلا سوال موتی الرحمان صاحب کا ہے، سعودی عرب سے پوچھ رہے ہیں کہ اسلامی بینک میں جو سیونگ اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے کیا اس میں نفع اور نقصان دونوں شامل ہوتے ہیں؟
جی بالکل، اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ چونکہ کنونشنل بینکنگ تو پائنیئر ہیں، وہ 200-250 سال سے مارکیٹ میں ہیں. ٹائٹلز انہوں نے بنائے، جیسے کرنٹ اکاؤنٹ، سیونگ اکاؤنٹ، فکس ڈپازٹ. اب جو ہماری غیر سودی جو بینکنگ ہے یہ آئی تو اس نے ٹائٹل ابھی تک انہی کے استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اس کی جو آگے فنکشننگ ہے اور اس کا جو سٹرکچر ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے. تو اس لیے جب ہم غیر سودی بینک کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ سیونگ اکاؤنٹ ہوتے ہیں یا فکس ڈپازٹ ہوتے ہیں، تو وہ ان کی پروڈکٹ جو آگے اس کا سٹرکچر ہوتا ہے وہ کسی جائز اسلامی سرمایہ کاری کے طریقے پر مبنی ہوتا ہے. تو اس لیے آپ اس میں پیسے رکھوا سکتے ہیں اور اس نفع کو بھی لے سکتے ہیں. البتہ یہاں پر یہ بھی ایک ضروری ہے، کیونکہ یہاں پر ہمارے اس پروگرام میں دنیا بھر سے سوال آ رہے ہوتے ہیں، تو ہم جو اس لیے یہ وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ دنیا کے تمام ممالک کے اندر غیر سودی بینکاری جو ہو رہی ہے اس کے بارے میں ہم یہاں سے اس کی اتھینٹیکیشن کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا پروسیس کیسے ہوتا ہے، وہاں پر جو شریعہ گورننگ باڈی ہے وہ کیسی ہے اور وہ کون سے سٹینڈرڈز کو فالو کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں. اگر یہ ساری چیزیں شریعت کے موافق ہیں تو پھر سیونگ اکاؤنٹ میں رقم رکھوا کر اس سے نفع غیر سودی بینکوں میں لیا جا سکتا ہے، اور وہاں پر نفع نقصان دونوں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جو پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں وہ یا تو مشارکہ ہوتی ہے یا مزاربہ ہوتی ہے، تو یہ ان میں نقصان اور نفع دونوں کے احتمال ہوتے ہیں. اور ایسی سچویشنز آئی بھی ہیں ہمارے پاکستان کے سینیریو میں، ایسا ہوا بھی ہے کہ بعض دفعہ انویسٹرز کو کچھ تھوڑا نقصان بھی ہوا ہے. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ملک ندیم صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ ایک آدمی نے کسی شخص سے کہا کہ آپ میرے مکان کو فروخت کریں اور مجھے 10 لاکھ روپے دے دیں، آگے چاہے آپ 11 لاکھ میں فروخت کریں یا 12 لاکھ میں، کیا اس طرح معاملہ کرنا شرعاً جائز ہے؟ دیکھیں، اس طرح معاملہ کرنا شرعاً تو اصولی لحاظ سے اس میں اگر کچھ تبدیلی کر لی جائے تو پھر یہ جائز ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت نے کسی مقام پر جب ایک کانٹریکٹ وجود میں آ رہا ہوتا ہے تو شریعت نے غرر سے منع کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر غرر سے منع فرمایا. تو اس میں اگر صرف معاملہ اس طرح کیا جائے جس طرح انہوں نے ذکر کیا تو ایک غرر ہے، ایک ایمبیگوٹی ہے. وہ ایمبیگوٹی یہ ہے کہ یہ ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے وہ مکان بکے ہی 10 لاکھ کا اور ایڈیشنل کوئی رقم اس کو نہ مل سکے. تو اس صورت میں وہ جو شخص بیچنے والا ہے اس کی ایفرٹس بالکل یوز لیس چلی جائیں گی، اس کو کوئی اجرت نہیں ملے گی اپنے کام کی. اور اگر وہ اس کو اس سے زیادہ میں بیچ لیتا ہے تو پھر اس کو بہت بڑا اماؤنٹ مل جائے گا. تو اس غرر اور اس ایمبیگوٹی کو ختم کرنے کے لیے اس کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو شخص اس کو یہ آپشن دے رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ اس کا اماؤنٹ پہلے فکس کر دے. اس کی محنت کی اجرت، چاہے وہ ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے چاہے بہت ہی چھوٹی رقم ہو، چاہے وہ اس کو یہ کہ 200 500 1000 روپے تمہیں اس کو فروخت کرنے کی اجرت ملے گی، ہاں، اور 10 سے اوپر جتنے کا تم بیچو وہ تمہارے. تو پھر یہ چونکہ اس کی اجرت تو ڈیفائن ہو گئی، وہ تو اس کو بہرحال ملے گی. ہاں، ایڈیشنل اگر وہ اس سے اوپر اس کو بیچ سکتا ہے اور وہ بیچ دیتا ہے تو پھر اضافی رقم وہ رکھ سکتا ہے. جی بہت شکریہ، بہت تفصیل سے جواب دیا. اگلا سوال محمد ابراہیم صاحب کا ہے کہ خون کا فروخت کرنا جیسا کہ آج کل ہسپتالوں میں فروخت ہوتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے، وہ یہ کہ دراصل خون جو ہے وہ شریعت نے اس کو مال بالکل کنسیڈر نہیں کیا. مال سے مراد میری وہ چیز ہے کہ جس کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہو اور شریعت نے اس کو استعمال کرنے کی اجازت بھی دی ہو. تو خون ایسی چیز نہیں ہے، قرآن پاک میں صراحتاً اس کو نجس فرمایا گیا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کی بیع سے، اس کی خرید و فروخت سے منع فرمایا گیا. لیکن جب ضرورت ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں ضرورت کی وجہ سے وہ جائز بھی ہوتی ہیں. جیسے ہمارے سامنے واضح مثال خنزیر کی ہے کہ عام حالات میں بالکل نجس العین ہے، لیکن ضرورت کے وقت اس کا گوشت کھانے کی بھی اجازت دی گئی ہے. تو اب ضرورت کے وقت کسی شخص کے لیے جب خون کی ضرورت ہو، اور آج کل تو یہی چونکہ علاج کا طریقہ متعارف بھی ہے، ممکن بھی ہے، اور یہ بالکل ایک پریکٹس بن چکی ہے کہ لوگ خون کے ذریعے سے
جو جب ضرورت ہوتی ہے تو وہ خون دوسرے کا استعمال کرتے ہیں. تو اگر ہم لینے والوں کی بات کرتے ہیں تو جو لینے والا ہے جس کو خون کی ضرورت ہے تو اس کو چاہیے کہ فرسٹ اٹیمپٹ میں یہ کوشش کرے کہ کسی ایسے فرد یا کسی ادارے سے مل جائے جو اس کو فری آف کاسٹ دیں تو وہ لے لے. اگر اس کو کوئی فرد یا ادارہ فری آف کاسٹ دینے پہ راضی نہیں ہے تو پھر کسی ادارے سے جو ان کی منیمم کاسٹ ہوتی ہے، جو وہ ان کی اس کی پریزرویشن کی جو کاسٹ وہ لیتے ہیں یا پروسیسنگ کی جو کاسٹ لیتے ہیں، اتنی کاسٹ دے کر فون لے لے. اور اگر یہ بھی اس کے لیے ممکن نہیں ہے اور کوئی ایک فرد آ کر اس کو کہتا ہے کہ میں خون دوں گا جو تمہیں جو ضرورت ہے، لیکن اس کی میں یہ اتنے پیسے لوں گا، تو اس لینے والے کے لیے تو جائز ہوگا، لیکن اس دینے والے کے لیے، اس بیچنے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہوگا. البتہ جہاں تک اداروں اور بلڈ بینکس کی بات آتی ہے کہ وہ رقم لیتے ہیں لوگوں سے اور اپنے پاس ان کے پاس خون رکھا ہوتا ہے اور وہ دے دیتے ہیں. اب اس میں اس کو اگر اس میں اب دو پاسبلٹیز ہیں. ایک یہ ہے کہ وہ اس کو ایز اے بزنس کر رہے ہوں، اور ایک یہ ہے کہ وہ اپنی جو ان کی کاسٹ آ رہی ہے اس پر، لازمی بات ہے اس بہت بڑی کاسٹ آتی ہے، کیونکہ وہ خون کو صاف بھی کرنا ہوتا ہے، اس کو پریزرو بھی کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے ایک عملے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، خاص ماحول کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر وہ اتنی رقم لیتے ہیں اس خون کی کہ جو ان کے اخراجات کے برابر ہے، تو یہ تو ایک بلا شبہ ایک جائز صورت ہے اور یہ لی بھی جا سکتی ہے. لیکن اگر وہ اس کو موڈ آف بزنس بنا رہے ہیں، یعنی وہ اپنی اس کاسٹ سے بہت زیادہ لے رہے ہیں اور وہ اس سے یعنی ایک کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں، تو پھر اس حدیث کی وجہ سے اس میں بہت ایک قباحت آ جائے گی کہ جس کی بیع سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ اس کی تجارت سے نفع کمایا جا رہا ہے. تو یہ صورت تو ٹھیک نہیں ہے. البتہ اپنی کاسٹ کی حد تک لینا یا تھوڑا مائنر اوپر نیچے لینا یہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس پر خرچہ بھی ہوتا ہے. جی بےحد شکریہ. اگلا سوال کشمیر سے محمد اشرف صاحب کا ہے کہ اگر وطر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور سجدے میں یاد آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ بس اس میں سجدہ صاحب کر لیں، کیونکہ ایک واجب رہا ہے، بھول کر رہا ہے، تو آخر میں سجدہ صاحب کر لیا جائے. جی بےحد شکریہ مفتیان کرام کا اور ناظرین کا. آج مفتی طارق مسعود صاحب ہمیں کسی عذر کی وجہ سے جوائن نہیں کر سکے. ان سے متعلقہ سوالات کے جواب انشاءاللہ کل کی نشست میں آئیں گے. کل تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.